بیوی نے مجھ سے وعدہ لیا جب وہ بیٹا پیدا کرے گی میں اسے تحفے میں نیا گھر بنوا دوں گا۔ اور پھر جب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارا بیٹا ہونے والا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوا اور بیوی کے لیے نیا گھر بنوانا شروع کر دیا۔ اچانک چھٹے مہینے بیوی نے مجھے کہا وہ بچہ پیدا نہیں کرے گی، اس نے ہسپتال جا کر اپنا ابورشن کروا لیا۔ میں غصے میں بیوی کو طلاق دینے لگا تو اس نے بیڈ کی چادر ہٹا کر مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میں غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ میری بیوی نے ہمارے ہونے والے بچے کی جان لے لی تھی، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ابورشن کروا کر آئی تھی۔ وہ کیسے میرے بچے کو مار سکتی تھی؟ میری اولاد کا قتل اس نے کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ میرا غصہ جائز تھا، میں نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں اپنے آفس میں تھا کہ اچانک سے میرے باس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میں اور دوسرے ساتھی انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہم سب اسی بھاگ دور میں تھے جب اچانک مجھے میری بیوی سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ چھٹے مہینے سے تھی، مجھے لگا شاید اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہو۔ میں نے باس کی میڈیسن اپنے دوست کو پکڑائی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی باس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی جانب بڑھنے لگا، میری بیوی کی پہلی میری جانب پشت ہو گئی اور اس کی پشت تھی میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس پہنچتا، اپنی بیوی کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں جم گئے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس کے ساتھ میں اس کا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ میں جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا ہے تب میری ماں، بھائی، سب گھر والے کتنے خوش تھے۔ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بچہ میرے لیے کس تکلیف کا باعث تھا۔ آپ نے میرا ابورشن کر کے مجھے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ لفظ تھے یا کوئی بم پٹاخہ میرے اعصاب پر؟ کیا میرا بچہ اس کے لیے مصیبت تھا؟ میں نے اس کے وجود کی جانب دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ میرے بچے کو مار چکی تھی، اس نے کیوں میرے بیٹے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا تھا؟ میں اشتعال میں اس کی جانب بڑھا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ بڑی دور سے اور بڑی بے دردی سے اپنی جانب کیا تھا، تو مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنا ابورشن کروا چکی ہو، میرے بچے کو تم کیسے مار سکتی ہو؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں سے فوراً چلی گئی۔ میں نے بیوی کا بازو پکڑا اور تیز قدم بڑھاتا ہوا اسے ہسپتال سے باہر لے جانے لگا۔ میں ہسپتال میں کوئی بھی تماشا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اتنا تیز نہیں چل سکتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن جو کام اس نے کیا تھا میں وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ گھر پر آ کر میں اسے سیدھا کمرے میں لے گیا اور اسے غصے سے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے ہی بچے کا قتل کرتے ہوئے؟ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، ہاں نہیں آئی مجھے شرم، مجھے ذرا رحم نہیں آیا اس بچے کو مارتے ہوئے۔ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ میرے لیے لمحہ لمحہ اذیت تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھ سے سختی سے دبوچ لیا۔ میرا بچہ اذیت تھا تمہارے لیے؟ میری محبت، میری چاہت تمہیں تکلیف دے رہی تھی؟ اپنے وجود میں تم نے میرے بچے کی جان لے لی۔ میری بات پر وہ چلا کر بولی تھی، اور جو کچھ اس نے کہا تھا میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی جگہ اپنی جان لے لوں۔ میں شرمندہ سا بیوی کے سامنے کھڑا تھا، میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ مجھے ہر وہ بات یاد آنے لگی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے زمیندار گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ میرا ایک چھوٹا ہی بھائی تھا جو ہم سب کو جان سے عزیز تھا۔ ایک دن میرے ماں باپ نے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ٹال نہ سکا، لیکن میں نے اسے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں لڑکی پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تب انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور میری پسند کی لڑکی کو بہو بنانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ میرا رشتہ لے کر آئے، لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی والوں نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا، لیکن جب میرے ماں باپ نے لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ لوگ لڑکی کو لے آئے۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی میرے ماں باپ کو پسند آ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ہماری طرح ایک چھوٹے سے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہوا اور چند ہی دنوں میں میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میری بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو تب ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اب تو وہ میری ملکیت میں تھی۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو پہلا دن تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی کشمالہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کا پہلا دن ہے اس لیے گھبرا رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا، جبکہ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔
بہرحال میں نے بہت نرمی سے اسے بات چیت شروع کی، لیکن وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ میں پریشانی سے اٹھ بیٹھا کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ باہر جاتا، وہ ڈری سہمی سے خود ہی کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے نرمی سے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چہل قدمی کی عادی ہے، باہر باغیچے میں گئی تھی اور وہاں کتے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ شکاری کتے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے شوق کی خاطر منگوائے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ میری بات مان گئی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کشمالہ ناشتہ لے کر واپس آئی تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، جیسے وہ کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ لے لیا۔ ناشتہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ناشتہ اس نے نہیں بنایا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں خانسامہ موجود تھا اور گھر کی عورتوں کا کام محض گھر کے مردوں کے لیے کھانا سرو کرنا تھا۔ کھانا اس نے خود تو نہیں بنایا تھا، یہ تو میں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، لیکن صرف کھانا لانے میں وہ ہانپ گئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تو نہ تھی جس کی شادی ہوئی تھی، اور یہاں اسے میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چپ چاپ کمرے سے ہی نکل گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میری بیوی کا رویہ اب تک میرے پہلے دن جیسا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اسے کس چیز کا خوف ہے۔ میرا رویہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میری والدہ بھی عام روایتی ساس نہیں تھی، پھر کشمالہ کا خوف زدہ رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن رات کا تیسرا پہر تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں ہی نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ رات کے 3 بجے رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور پوری حویلی چھان ماری، لیکن جیسے ہی میں واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پیلی زرد پڑ گئی۔ میں تو اس کا حال دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میں اس لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اب کی بار میں نے تحمل سے اسے پوچھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں کیوں نکل رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا جس میں میرے بھائی کا میسج تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور اماں اس وقت سو چکی تھی، گھر والے سب سوئے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس نے اپنی بھابھی سے دوائی اور دودھ کا گلاس منگوایا تھا۔ میسج دیکھ کر میں نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی اور اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائے تو مجھے بتا کر جائے، کیونکہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی، میں شک کر کے اپنی اور اس کی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی بھی اسے اپنی بڑی بہن ہی سمجھتا تھا، لیکن شاید کچھ چیزیں مردوں کے اندر فطری ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہی جانے کیوں، لیکن میرے دماغ میں عجیب سوچوں نے گھر کر لیا تھا، اور یہ محض میری سوچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج کل مجھے اپنی بیوی کا رویہ بھی کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کا میرے چھوٹے بھائی کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن میں اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں جھٹکنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا، لیکن چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر خوش ہو کر مجھے کہنے لگی کہ جناب مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں اس خوبصورت نعمت پر میں اپنے رب کا شکریہ ادا جتنا کرتا اتنا کم تھا، مگر میری بیوی ابھی بھی اداس تھی۔ میں نے راستے میں اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے وعدہ کیا کہ اگر ہماری پہلی اولاد بیٹا ہوئی تو میں اسے ایک عالیشان بنگلہ بنوا کر دوں گا، اور وہ بنگلہ میں اپنی بیوی کے نام کر دوں گا، اور اگر بیٹی ہوئی تب بھی میں اسے تحفے میں بنگلہ بنوا دوں گا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو حویلی واپس لے آیا۔
حویلی میں جب سب کو پتہ چلا تو سب نے میری بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن میری بیوی کو زیادہ ہی عجیب رویہ دکھانے لگی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ جب ہم سب مل کر اس کا خیال رکھتے تھے تو وہ غصے میں آ جاتی اور سب کو کہتی تھی کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یوں خیال رکھنے کی، وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ برا رویہ اختیار کر چکی تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی کے سامنے وہ چوں کی توں نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی سرد مہری تھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی کوفت ہونے لگی تھی۔ آج بھی رات کا پہر تھا جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور آج پہلے ہی میرا دماغ خراب تھا۔ اس پر بیوی کا کمرے میں نہ ہونا مجھے آج غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کے کمرے میں ہوگی۔ میں سیدھا اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ رات کے اس پہر میرا بھائی بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، ادھر میری بیوی غائب ہے تو دوسری طرف بھائی بھی نہیں تھا۔ میں ان پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ پر عجیب سی جلن جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے کو قابو کرنے کے لیے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اپنے کمرے میں انتظار کرتا رہا، لیکن میری بیوی نہ آئی۔ اب مجھے مزید غصہ آنے لگا، اس لیے میں غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اچانک میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اسے تھام لیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ وہ پہلے تو میرے سوال پر حیران ہوئی، اور اسے یوں حیران ہوتے دیکھ کر مجھے اس سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ چھت پر گئی تھی۔ اس کی بات میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ یہ تو ابھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ میں نے اسے آرام کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں جانا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوراً سکون سا ملا کہ جو میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میرا بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا، میری بیوی یہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ سچ بول رہی تھی، کیونکہ اکثر میرا بھائی راتوں کو دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب تک میں کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی چپ چاپ سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو جانے کیوں میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائی سے پوچھوں کہ وہ رات میں کہاں تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھانے پہنچے تو میں اس سے سوال کیا کہ وہ رات کو کہاں تھا، تو اس نے بڑے نارمل سے انداز میں جواب دیا کہ وہ رات کو اپنے دوست کی طرف رک گیا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی تو سارے دوست وہیں تھے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس کی طبیعت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات میں جلدی گھر واپس آ گیا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا جو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ اس کا یہ ڈر، یہ خوف مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے دن کی طرح خوفزدہ تھی۔ میں نے کال کاٹ دی۔ وہ اس سخت لہجے میں کہا کہ آج کے بعد میں اسے کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کے لیے میرا رویہ حیران کن تھا۔ مجھے مجبوراً اس پر سختی کرنی پڑ رہی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے نیا بنگلہ بنوا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بیوی کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، اور پھر ہاسپٹل میں میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا جب میری بیوی نے میری تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے اب کیا رد عمل دینا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے دل سے اس کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ میں آج تک سہتا رہا ہوں، یہ سمجھتا رہا ہوں کہ میرا وہم ہے، وہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بڑی اذیت ناک تھی، اس لیے میں نے کشمالہ سے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بات پر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ میں کیسے ایسی عورت کے ساتھ رہ سکتا تھا جس کے میرے سگے بھائی کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور اس کے وجود میں اسی کا بچہ تھا، اور اس بات کا اعتراف اس نے خود ہی کیا تھا۔ یہ سن کر میں یوں تھا کہ جیسے بے جان سا ہو چکا تھا۔ کشمالہ نے بس یہی کہا تھا کہ وہ بچہ میرے بھائی کا تھا۔ وہ مجھے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے طلاق دیتا،
وہ ایک دم ہی اپنی حالت زار کی پرواہ کیے بغیر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ میں نے تو صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر کے آئی تھی اس کے بعد بھلا میں کیسے اسے قبول کر لیتا؟ اور پھر روتے روتے جو بات اس نے کی تھی، اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بات پہلے پوری سن لوں۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ میرا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اس بچے کا ابورشن کروا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو غم و غصے سے مسلسل نڈال ہوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر اسے ساری حقیقت بتانے کو کہا۔ اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ میں نے اس چیز کی کمی دی تھی؟ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے محض دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کی شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ ان کے پاس گیا، انہوں نے فوراً اسے رشتے میں حامی بھری اور رشتے پر راضی ہو گئے۔ جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، لیکن وہی لڑکا ہماری شادی میں موجود تھا جس لڑکے کو میری بیوی پسند کرتی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی تھا اور میرے بھائی کا دوست تھا، اور میرے بھائی اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میرے بھائی نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میری بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ شادی کے بعد سب کچھ بھول چکی تھی، میری وفادار بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ اسے تنگ کرتا رہا، راتوں کو اپنے پاس بلاتا اور کہنے لگا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے یہ بات بتا کر اسے طلاق دلوا دے گا، خاندان میں بھی بدنام کرے گا۔ میری بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اور اگر طلاق کے بعد وجہ اس کے ماں باپ کو پتہ چلے تو وہ اسے زندہ مار دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ میرے بھائی کے ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن اس ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ اب مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ اس کا رویہ کیوں اتنا بدل گیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے حق حلال کی تھی، اولاد بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ ڈری سہمی رہتی تھی، اور آج بھی اسی وجہ سے ہمت کر کے اس نے اس گند کے ڈھیر کو ختم کروایا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو اس سب کے بدلے میں کڑی سزا دی تھی۔ میں نے اسے بہت مارا تھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ بڑی بھابھی بھی بڑی بہن جیسی ہوتی ہے، اور تم نے اس رشتے کو گالی بنا کر رکھ دیا۔ میں اپنی ہی بیوی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے گھر میں رہ کر بھی میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی میرے چھوٹے بھائی سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر مجھے یہ بات بری لگی تھی کہ میری بیوی نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ پہلے بھی تو بتاتی تھی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی اور اس سب میں بے قصور تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اور شاید اس معاملے میں اسی لیے بے بس ہو جاتی ہے کہ شوہر کبھی بھی بھائی کے معاملے میں بیوی کو سچ کی اہمیت نہیں دیتا، اسے اپنے خون پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہوتا ہے۔